سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مختلف مضامین کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ مضمون ہم نے اخبار جہاں کے ایک خاص پورشن تندرستی سے لیا ہے، اور اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی سے اب بھی ہر 6 سیکنڈ پر ایک انسان موت سے ہمکنار ہو رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں 6 سیکنڈ میں بھی ایک انسان جو ہے نا وہ مر رہا ہے۔ نیپال میں سگریٹ کے پیکٹس کے 90% حصے پر ایسی تصاویر چھاپی جاتی ہیں جن میں سگریٹ نوشی کے خطرناک نتائج کی عکاسی ہوتی ہے، جبکہ آسٹریلیا میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ سگریٹ سادے یا بے رونق پیکٹوں میں فروخت کے لیے پیش کیے جائیں جن میں لوگ کوئی کشش محسوس نہ کریں۔ انڈونیشیا میں سگریٹ کے آؤٹ ڈور اشتہارات پر پابندی کے بعد ایسے بل بورڈز اتار لیے گئے ہیں جن میں مسکراتے نوجوانوں کو سگریٹ نوشی کرتے دکھایا گیا تھا، جبکہ بھارت میں فروخت ہونے والے سگریٹ کے پیکٹوں پر سڑے ہوئے انسانی پھیپھڑوں اور منہ میں سرطانی رسولیوں کی تصاویر اس مقصد کے لیے چھاپی جاتی ہیں کہ سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے باوجود تمباکو نوشی کے خلاف مہم چلانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں میں سگریٹ پینے کی عادت میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، نہ ہی سگریٹ کی فروخت پر کوئی بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ سگریٹ نوشی سے جڑی اموات اب بھی دنیا بھر میں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور توقع یہ ہے کہ 2030 تک اس قسم کی 80% اموات یعنی 80% موت جو ہے ترقی پذیر ممالک میں ہوں گی، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا شامل ہیں۔ بوسٹن میں قائم سگریٹ نوشی کے خاتمے سے متعلق تحریک چلانے والی تنظیم کارپوریٹ اکاؤنٹیبلٹی انٹرنیشنل کے ڈپٹی کیمپین ڈائریکٹر جان اسٹیورٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمباکو کا مسئلہ اب باقی نہیں رہا اور لوگ اس کے مضر اثرات کے باعث تائب ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی لوگوں کی بیماری کا سب سے بڑا سبب یہی ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ تاہم سگریٹ نوشی کے نتیجے میں ہر سال 60 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے؟ 60 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ہر 6 سیکنڈ پر ایک انسان سگریٹ نوشی کی بھیٹ چڑھ رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگر یہ رجحان باقی رہا تو موجودہ صدی میں 1 ارب سے زیادہ افراد تمباکو سے متعلق بیماریوں میں مبتلا ہو کر چل بسیں گے۔ گزشتہ دنوں بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں 178 ممالک سے آئے ہوئے نمائندے 5 روزہ سیمینار میں شریک ہوئے، جس کا مقصد سگریٹ نوشی کے خلاف جنگ کو مزید آگے بڑھانا اور ان تمباکو کمپنیوں کے خلاف کارروائیاں کرنا تھا جو اس کے فروغ میں پیش ہیں۔ 2003 میں تمباکو نوشی پر پابندیوں سے متعلق ایک معاہدے کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی تھی، جس کا نام فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول تھا۔ یہ صحت عامہ کے سلسلے میں
پہلا اور واحد معاہدہ ہے جس پر 180 ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے تھے۔ اس کی توثیق کے ساتھ قانون سازی بھی کی گئی جس کے تحت تمباکو سے بنی مصنوعات کی اشتہار بازی اور فروخت پر پابندیاں عائد کی گئیں، لیکن تمباکو کے خلاف مہم چلانے والوں کا اصرار ہے کہ دنیا کی بہت سی حکومتیں طاقتور تمباکو کمپنیوں کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں اور اس صنعت کے حمایتی، رشوت خور، غلط معلومات کی فراہمی اور منافع میں کمی کا الزام عائد کر کے حکومتوں کے خلاف مقدمات کے ذریعے تمباکو نوشی کے خلاف قانون سازی میں مزاحمت کر رہے ہیں۔ بھارتی عدالتوں میں اس وقت تمباکو کمپنیوں کی جانب سے دائر کردہ 62 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ کتنا ان کا پورا زور ہے اس چیز کے اوپر کہ لوگوں کی صحت کو بگاڑیں، ان کو برباد کریں اور ان کو جو ہے موت کے منہ میں پہنچا دیں۔ ان درخواستوں میں ایسے قوانین کو بھی چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت سگریٹ کے پیکٹ کے 85% حصے پر تمباکو نوشی کے نتائج پر مبنی خوفناک تصاویر کی اشاعت لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ جاپان میں سگریٹوں پر ٹیکسوں میں 10% اضافے سے سگریٹ نوشی میں 30% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے باوجود دیگر صنعتی ممالک کے مقابلے میں جاپان میں سگریٹ پر ٹیکس کی شرح بہت کم ہے، جبکہ جاپانی تمباکو کا 33% حصہ اس کی وزارت خزانہ کی ملکیت ہے۔ تمباکو کے خلاف مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ دنیا میں تو انہیں بڑی حد تک کامیابی ملی ہے، لیکن اب تمباکو کی صنعتوں نے ترقی پذیر دنیا کی غریب، کم پڑھی لکھی آبادی کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے اگرچہ 2004 میں انسداد تمباکو نوشی کے معاہدے کی توثیق کی تھی، لیکن یہ اب بھی تمباکو کے خلاف سب سے بڑا میدان جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں 12 سال پہلے سرعام تمباکو نوشی اور بچوں کو سگریٹ کی فروخت پر سخت قوانین کے ذریعے پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اب بھی بھارت میں تمباکو نوشی بہت عام ہے۔ 2010 میں بھارت سرکار کی جانب سے کیے گئے سروے میں پتہ چلا کہ ملک کی 35% بالغ آبادی یا تو سگریٹ پیتی ہے یا پان اور گٹکے وغیرہ میں شامل تمباکو کو چباتی رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، گٹکے اور یہ پان وغیرہ، کہ اس نے بچوں تک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہر وقت پان کھاتے رہتے ہیں، گٹکے چباتے رہتے ہیں اور ان کا منہ بچپن ہی سے اس کی جراثیم کی اور زخموں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 10 لاکھ بھارتی تمباکو سے متعلق بیماریوں میں مبتلا ہو کر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کتنی بڑی تعداد ہے، 10 لاکھ، جس کی وجہ سے ملک کو $16 ارب کا سالانہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صحت عامہ سے متعلق بھارتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت تمباکو پر ٹیکس لگا کر جتنا کماتی ہے اس سے کہیں زیادہ اربوں خربوں روپے ان لوگوں کے علاج معالجے پر خرچ کرنے پڑتے ہیں جو تمباکو نوشی یا تمباکو خوردنی کے نتیجے میں بیمار ہوتے ہیں۔ بھارت اور بر صغیر کے دیگر ملکوں میں صرف سگریٹ نوشی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا وغیرہ، بلکہ یہاں کے خریداروں کے پاس تمباکو کے استعمال کے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ سگریٹ کے علاوہ بیڑی ہے، حقہ ہے، پان میں زردہ ہے، گٹکا ہے، کھینی، نسوار، گل، یہاں تمباکو کے استعمال کی بے شمار صورتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ مغربی ممالک نے جہاں اور بہت ساری کوششیں کی ہیں سگریٹ نوشی کے بارے میں، ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ کوئی فرد بشر، کوئی بھی انسان اپنے ورک پلیس کے اوپر اندر نہ تو
گاڑی میں، نہ بس میں، نہ ٹرین میں، نہ اپنی ورک پلیس میں کہیں بھی سگریٹ نہیں پی سکتا. اگر انہیں سگریٹ پینا ہے تو باہر نکل کے جائیں اور کھلی ہوا میں وہ سگریٹ پئیں. اس لیے کہ اگر کوئی بھی شخص بند جگہ میں سگریٹ پیے گا تو جتنا نقصان وہ خود اپنے لیے سگریٹ پینے سے کر رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان وہ جو سگریٹ کا دھواں انہیل کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے. تو آپ بھی یہ کوشش کریے. ہماری درخواست ہے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش، سری لنکا، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ان کی حکومتیں یہ کوشش کریں کہ ایک ایسا قانون پاس کریں، یا وہ ادارے جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ ایسا قانون پاس کیا جائے کہ اندر کوئی شخص سگریٹ نہ پیے. اگر اندر پئیں گے تو نقصان ان کو ہوگا جو بیچارے سگریٹ نہیں پی رہے ہیں.